الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ہمارا درس سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 23 تک پہنچا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 24 سے اپنے درس کو سنیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے رد میں دلائل قاہرہ بیان فرمائے، جبکہ ان آیات میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شکوک و شبہات اور ان کے جوابات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھی۔ اس سے جب کوئی قرآن کریم کی نسبت پوچھتا کہ کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں، تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن شریف عاجز کر دینے والی کتاب اور حق و ہدایت سے بھری ہوئی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ایسی کہانیاں تو مجھے بھی بہت یاد ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں کو آپس میں بانٹ لیا تھا، اور یہ لوگ حج کے لیے آنے والوں کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، اور جب کوئی شخص ان سے پوچھتا کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اتارا ہے، کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے پہلے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ماننے والی بات نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور نبوت کے بارے میں بتاتے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جن کافروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پہلے لوگوں کی داستانیں کہا، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی کا بوجھ پورا پورا اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں پتہ چلیں۔ کافروں پر دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ انہیں تمام گناہوں کی سزا ملے گی، جبکہ مومنوں پر دنیا میں آنے والی مصیبتیں ان کے گناہوں کو مٹا دیں گی یا ان کے درجات بلند کر دیں گی۔ مصیبتوں سے مومن کے گناہ مٹنے کے بارے میں حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ پاک اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسی مصیبت پر موقوف تھا، یا اس سے کوئی بزرگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس تک نہ پہنچ پاتا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قوم کا امیر، سردار یا رہنما جو برا طریقہ ایجاد کرے، شروع کرے، اور لوگ اس کی پھر پیروی کریں، تو اسے برا طریقہ شروع کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اور جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کے گناہ کے برابر ایجاد کرنے والے، شروع کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر
گناہ ہوگا اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور اسے عمل کرنے والے لوگوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں تھی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے، اللہ پاک نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کر دیا اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی پھر وہ عمارت ان پر ہی گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود ہی برباد ہوئے۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اگلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی، اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑائی کے لیے بنائی تھی، اور اللہ پاک نے ہوا چلائی اور وہ عمارت انہی پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ علم والے کہیں گے، بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ کفار پر صرف اس قدر ہی عذاب نہ ہوگا کہ ان پر صرف دنیا میں عذاب ہو جائے، بلکہ اللہ پاک قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا اور انہیں سختی سے فرمائے گا، وہ کہاں ہیں جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے۔ ناظرین کرام، کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب قیامت کے دن اہل ایمان کو طرح طرح کی عظمتوں سے نوازا جائے گا اور کافروں کو رسوائی کے ساتھ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا، تو اس وقت ان امتوں کے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ حضرات ان کافروں سے کہیں گے، بے شک آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ علماء کا درجہ دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ہوگا، کہ اللہ پاک نے انہی کا قول نقل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ صلح کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
ناظرین اکرام، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ پاک کی عبودیت کا، اللہ پاک کے معبود ہونے کا اقرار کرتے اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ پاک تمہارے شرک اور تمہارے جھٹلانے کو جانتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے لوگ جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے تو خوف کی شدت سے اپنے دنیاوی طرز عمل کے برخلاف اسلام کو تسلیم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے، یوں اپنے کفر و سرکشی سے مکر جائیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وہ تمہیں سزا دے گا، لہٰذا تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور متقی لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو کہتے ہیں بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ ناظرین کرام، جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اتارا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں ہمارے رب نے قرآن نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع ہے، حسنات و برکات کا منبع ہے، اور دینی اور دنیاوی اور ظاہری و باطنی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول کچھ یوں ہے کہ عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ اپنے قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ پچھلے آیتوں میں اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان سے یہ قاصد سوال کرتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پوچھتے، تو وہ چونکہ لوگوں کو بہکانے کے لیے ہی وہاں کھڑے رہتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہتا، کوئی شاعر کہتا، کوئی معاذ اللہ کذاب کہتا، کوئی مجنون کہتا کہ ان پر عاصب ہو گیا ہے، معاذ اللہ کوئی جن کا سایہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیتا کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے ہیں کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے تو ہم تو پھر برے قاصد ہوں گے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی۔ ہمیں تو تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، اور ہمیں پھر جو بھی پتہ چلے اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے بھی ملتے تھے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم انہیں تمام حال بتاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، کمالات اور قرآن شریف کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر یہاں پر اس آیت میں فرمایا گیا، اور پھر فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے کام کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، یعنی ایک نیکی پر 10 اور 10 سے لے کر 700 ٹائمز جو ہے اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا، یا بے حساب اجر عطا فرمایا جائے گا۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر دیا جائے گا، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ پر ہے۔ دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دے گا، مسلمان ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے اور ان کی عزت و تعظیم کریں گے۔ اولیاء اکرام کے حوالے سے بطور خاص اس بات کا مشاہدہ ہے، اور قرآن مجید میں ہی ایک اور مقام پر نیک مسلمانوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے
اور نیک اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع رزق وغیرہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے مضمون اور شان نزول سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کو چھپانا یہ کفار کا طریقہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار انہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر فرمایا گیا کہ آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے، ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں۔ اللہ پاک پرہیزگاروں کو ایسا ہی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ پھر مزید آگے ارشاد فرماتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک اور کفر سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اقوال، افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور برے کاموں سے، ممنوع افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت اور رضوان اور رحمت اور کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اس حالت میں موت انہیں خوشگوار احساس معلوم ہوتا ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یقولون السلام علیکم، وہ کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام، اور اللہ تجھ پر سلام فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت اور اس طرح کی وہ تمام آیتیں جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ پاک اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقی اللہ پاک کا فضل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے اپنا درس اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔